ہوا حقیقی انسان بنائیں، دنیا میں ہمارے لیے عزت اور سرور کا ذریعہ، ہم قبروں میں ہوں گے، ہماری اولاد کے نیک اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ مکہ مکرمہ میں قبرستان ہے جنت المعلی، جنت المعلی قبرستان میں ایک بزرگ دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تو وہ فرماتے میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبروں سے نکلے ہوئے ہیں، ایسی ٹولی کے شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بھی قریب جا کے کھڑا ہو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک اور بندہ آیا اور وہیں پہ کھڑا ہو گیا اور اعلان کر دیا کہ او لوگو اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ سارے لوگ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑے۔ ان لوگوں میں سے ایک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ اس نے مجھے کہا کہ قبرستان میں اگر کوئی بندہ آتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، ثواب قبرستان کے مردوں کو بخشتا ہے۔ پھر جو آنے والا اعلان کر رہا تھا یہ اللہ کا فرشتہ ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اس ثواب میں سے اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ لوگ سارے ثواب میں سے حصہ لینے کے لیے بھاگ پڑے۔ میں نے پوچھا کہ آپ تو نہیں گئے؟ اس نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا عجیب بندے ہو، ثواب کی ضرورت کیسے نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے ثواب کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ پورا دن اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ پورے دن میں شاگرد جتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ سارا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، میرے بیٹے کا سارا ثواب میرے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ قبر میں ہوں گے وہ والدین کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ایک قاری صاحب اپنی درسگاہ میں کم از کم 30 شاگرد رکھتا ہے۔ ایسے کئی قاری تو ماشاءاللہ 40 بھی رکھ لیتے ہیں، کئی تو 50 بھی رکھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ 60 بھی رکھ لیتے ہیں۔ جی ہمارے سامنے قاری عبدالرحیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو ماشاءاللہ کلاس میں مجھے پتا تھا 60-70 بچے اکیلے پڑھایا کرتے ہیں۔ اور یہاں اور بہت سارے قاری حضرات ہوں گے جو ایک ایک قاری 60 بچے 70 بچے اکیلے سنبھالتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں اگر کم از کم 30 بچے ہوں ایک کلاس میں، اور صبح سے لے کے شام تک یہ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کم از کم 10 پارے تلاوت ایک طالب علم کرتا ہے۔ اگر 30 بچے ہوں اور ایک لڑکا 10 پارے تلاوت کرے تو بالکل کتنے پارے ہو گئے؟ 300 پارے ہو گئے ہیں، 300 پارے۔ کئی درسگاہوں میں تو ایک ایک بچہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، اول سے لے کے آخر تک پورا قرآن استاد کو سناتا ہے۔ میں تو کم از کم کی بات کرتا ہوں تو کم از کم 300 پارے تلاوت ایک درسگاہ میں ہوتی ہے، اور وہ سارا ثواب استاد کے کھاتے میں۔ اور وہ استاد کو کس نے پڑھایا؟ والدین نے پڑھایا۔ وہ والدین کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو قبر میں آرام سے پڑے ہوتے ہیں، روزانہ بلا ناغہ 300 پارے تلاوت کا ثواب ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ کیوں یہ سعادت مند ہم بھی بن سکتے ہیں، یہ شرف اور اعزاز ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، قاری بنائیں، ان کو اچھا سلجھا ہوا انسان بنائیں۔ دنیا میں ہمارے کام آئیں گے، آخرت میں ہمارے کام آئیں گے۔ اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ نہیں میرا بیٹا تو فلاں کالج میں پڑھتا ہے اور کالج میں پڑھے گا تو بڑا اچھا انسان بنے گا اور وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا، تو میرے بھائی اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا، وہ جنید بغدادی بن جائے گا، تو میرے بھائی میں اس کو جنون اور دیوانگی سے تعبیر کرتا ہوں۔ ہماری کالجوں کا ماحول، یونیورسٹیوں کا ماحول آپ کو ہم سے بہتر معلوم ہے، یونیورسٹی میں پایا جاتا ہے، یعنی انسانیت ہی ختم کر دی جاتی۔ ایمان صرف ختم نہیں ہوتا، صرف حیا ختم نہیں ہوتی، انسانیت ہی ختم کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائی میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سمجھانا ضروری ہے۔ 1 سال پہلے وہ بہاولپور کی اسلامی یونیورسٹی میں کیا کچھ سامنے آیا تھا؟ 5500 بیٹیوں کی نازیبا تصویریں اور نازیبا ویڈیوز کمپیوٹروں کے اندر محفوظ۔ پہلے تو ان کی نازیبا ویڈیوز بناتے ہیں،
پھر اس کے بعد بلیک میل کرتے رہتے ہیں اور مسلسل ان کو اذیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ کسی مولوی کا دعویٰ نہیں ہے، یہ ریکارڈ کی بات ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف حیا سوز ماحول نہیں ہے، صرف ایمان سوز نہیں ہے، انسان سوز ہے. انسانیت ہی ختم کر دی جاتی ہے. آئے روز ڈاکٹروں کے کارنامے آپ کے سامنے نہیں آتے تو ڈاکٹر اپنے پیسے کی خاطر مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یقین کریں انسانیت سے گھری ہوئی حرکتیں. معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، بہت سارے ڈاکٹر میں ایسے جانتا ہوں کہ بندہ چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر دو. اتنے نیک، اتنے اچھے ہوتے ہیں. سچی بات یہ ہے، دعوت جماعت کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اس لیے نیک ہوتے ہیں. کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق جڑ گیا، علماء طلباء کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو بڑے اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں. لیکن بعض ڈاکٹر تو واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کچھ کام بالکل انسانیت سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہسپتالوں میں آئے روز اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں. میرے بھائیوں، تو یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے توقع رکھنا کہ وہاں ہمارے بچے اچھے انسان بنیں گے، یہ خام خیالی ہے، خوش فہمی ہے. آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال یہ پچھلی حکومت میں وزیر مملکت نے اسلام آباد میں اس بات کا اقرار کر لیا. 2-4 بندوں کے درمیان نہیں، بھرے مجمع میں، بند کمرے میں نہیں، اسپیکر پہ آ کے اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا. وزیر مملکت کی بات نہیں کر رہا، ریکارڈ پہ موجود ہے. آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ آسانی سے اس وزیر مملکت کے اپنے الفاظ تلاش کر سکتے ہیں. وہ اپنے الفاظ سے بولتا ہے کہ اسلام آباد کے کالجز اور یونیورسٹیوں میں 70% بچیاں اور بچے منشیات استعمال کرتے ہیں. 70% بچیاں اور بچے منشیات استعمال کرتے. کیا مانا کہ 100 میں سے 70 بچے، یہ میں آسان کر دیتا ہوں، 100 میں سے 70 بچے نشہ کرتے ہیں، 100 میں سے 70 بچیاں نشہ کرتی ہیں، 10 میں سے 7 بچے نشہ کرتے. وہ ظالموں، کون نے اپنی جگر گوشی تمہارے حوالے کر دی ہے کہ تم ان کو ڈاکٹر بنا دو؟ تم نے ان کو ناچنے تھڑکنے پہ لگا دیا. کون نے اپنے بیٹے تمہارے حوالے کر دی ہے ان کو انجینئر بنا دو؟ تم نے ان کو نشے پہ لگا دیا. یہ ہماری یونیورسٹیوں کی تعلیم ہے، یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کے نتائج ہیں. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ ان کا اپنا اقرار اور اعتراف ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی اولاد پہ ترس کھا لو، اپنے اوپر ترس کھا لو، ورنہ یہی اولاد قیامت کے دن آپ کی گریبان میں ہاتھ ڈالے گی. قیامت کے دن کتنے ایسے نصیب نوجوان ہوں گے، شدت کا عالم ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، ہر طرف مصیبت ہی مصیبت ہوگی. اس وقت کچھ ایسے سعادت مند نوجوان ہوں گے جن کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ. وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، لہٰذا وعدہ پورا کر دیا جائے. چنانچہ ان کو کہا جائے گا جاؤ حشر کے میدان میں جن کو تم چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. چنانچہ وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میری ابو کدھر ہوں گے، میری امی کدھر ہوں گی. میرے بھائیوں، میں تصور کرتا ہوں، سوچتا ہوں میں نے بھی وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، آپ نے بھی وہاں پہ کھڑا ہونا ہے. سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، انگاری کی طرح سرخ زمین پہ ہم نے کھڑا ہونا ہے. کتنی دیر کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ 5 منٹ کے لیے نہیں. کبھی دوپہر کے وقت 1 بجے یہاں ننگے فرش کے اوپر ننگے پاؤں رکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ گرم فرش کے اوپر کھڑا ہونا کتنا دشوار ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن یہ زمین پیتل کی بنی ہوئی، آگ کے انگاری کی طرح سرخ، ہم نے اس زمین پہ کھڑا ہونا ہے. نیچے آگ، اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہوگا. کتنی دیر کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ 5 منٹ کے لیے نہیں، 10 منٹ کے لیے نہیں، 5 دنوں کے لیے نہیں. قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے. اس وقت میں نے کھڑا ہونا ہے، میرا بیٹا دور سے مجھے دیکھتا ہے، دیکھتے ہی آواز لگاتا ہے ابو جی پریشان نہ ہونا،
میں پہنچ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، ابو جی کے لفظ میں اتنی مٹھاس ہے کہ دنیا میں بھی اگر بندہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا عبداللہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے، بھاگتا ہوا آتے، جی ابو جی کیا مسئلہ ہے، کیا حکم ہے، وہ جو ابو جی کا لفظ بولتا ہے اس سے بندے کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں یہ ابو جی کے لفظ میں اتنی مٹھاس ہے، قیامت کے دن بیٹا دور سے آواز لگائے، ابو جی میں پہنچ گیا ہوں، پریشان نہ ہونا، پھر ابو جی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے، جنت میں نہر کے کنارے عالیشان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے، اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ جبکہ اس کے بالمقابل کتنے ایسے بدقسمت نوجوان ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے، ہم نے اکیلے تو جہنم میں نہیں جانا، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تباہی و بربادی میں کسی اور کا ہاتھ تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں جس راستے پہ چلایا، ہمارے بڑوں نے ہمیں جس راستے پہ چلایا، ہم اسی راستے پہ چلتے رہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ پھر یہی اولاد ہوگی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکایت کرے گی کہ انہی بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا، ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ مرضی ہماری اپنی ہے، اپنے بیٹوں کو ایسا بنائیں قیامت کے دن ہاتھ سے پکڑ لیں، ادب اور احترام کے ساتھ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں، یا گریبان سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جائیں۔ یہ دوسرا مقصد ہے کہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قاری بنائیں، ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس پروگرام کا تیسرا اور آخری مقصد یہ ہے کہ اہل ادارہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی یہ مدرسہ آپ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے، اب کسی نے 1000 دیے، کسی نے 5000 دیے، کسی نے گندم دی، کسی نے کھال دی۔ جب آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں نا، پھر بعد میں آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یار چندہ تو بہت ہوتا ہے، پتہ نہیں چندہ کہاں استعمال ہوتا ہے۔ قاری صاحب نے سنا ہے کہ نئی موٹر سائیکل بھی خریدی ہے اور گھر میں نیا کمرہ بھی بن رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ ہمارا چندہ قاری صاحب کے اپنے گھر بننے میں خرچ ہوتا ہے، اس لیے اہل مدارس پھر آپ کو بلاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ اپنی کارکردگی آپ کے سامنے کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو میرے ساتھ تعاون کیا تھا میں نے اپنے بچوں پہ استعمال نہیں کیا بلکہ قوم کے بچوں پہ استعمال کیا ہے۔ آپ کے وہ 5000 10000 20000 ان بچوں کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں، مدارس کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو، آپ کو مدرسے کے قریب کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر فساد ہر برائی کی جڑ مدرسہ ہے، مدرسے والے بیچارے منت سماجت کر کر کے اپنے قریب بلاتے ہیں۔ بھائی پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، ہمیں قریب سے دیکھیں، ہمارا نظام دیکھیں، ہماری ترتیب دیکھیں، ہماری تعلیم دیکھیں، ہماری تربیت دیکھیں۔ پروپیگنڈا خود بخود دم توڑ جائے گا، بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ قریب تو آ جائیں نا، آپ ہم سے دور دور رہتے ہوئے بدگمانیاں کرتے رہتے ہیں تو اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے، ہمارے مدرسے چلتے رہیں گے، کوئی تعاون کرے یا نہ کرے۔ یہ ہماری ذاتی دکانیں تو نہیں ہیں، ہماری ذاتی فیکٹریاں تو نہیں ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کے دین کے قلعے ہیں، یہ تو چلتے رہیں گے۔ اگر آپ بدگمان ہیں تو آپ کا نقصان ہے، لہذا مدارس خیر کے مراکز ہیں، یہ شر کے اڈے نہیں ہیں۔ آپ کو اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ مدرسے کے قریب رہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ تو 3 مقاصد اس پروگرام کے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا